السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ماشاء خیر سے محرم بھی شروع ہو گئے. تو اب محرم میں کوشش ہوگی ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے وظائف بتائے جائیں جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اس مہینے میں. اور اس کے علاوہ کچھ قرآن پاک کی آیت ہیں ان کی تھوڑی سی تفسیر اور اس کے اندر سے وظیفہ ڈھونڈ کے آپ کو بتایا جائے جس سے آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لیں. اور ہماری کوشش حضوری بیٹھک کے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز وظائف بنایا جاتا ہے اس میں لوور اور مڈل کلاس کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہم کسی اور کو فوکس نہیں کرتے. اب آج جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ اتنا پاورفل ہے کہ چاہے آپ کی اتنی خواہش ہو چاہے اتنی ہو فوراً سے پوری ہو جائے گی. اور اس کی ایک بڑی اور بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک حضوری بیٹھک کی طرف سے ہم یہ دعا بھی کریں گے اس مہینے کی بابرکت سے کہ آپ جو وظائف آپ کے لیے شروع کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان وظائف میں برکت ڈالے. اور حضوری جو ہماری بیٹھک ہے اس کے وسیلے سے وسیلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے کام. وسیلہ حضوری بیٹھک وسیلہ بنے اور آپ جتنے بھی وظائف کریں اور اس سے آپ کی تمام خواہشات اور حاجات جو جائز ہیں وہ پوری ہوں. اب یہ جو چھوٹی سی صورت جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے بڑی پاورفل قسم کی صورت ہے جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا. تو یہ کون سی صورت ہے؟ یہ اس میں کچھ نہیں ہے. یہ وہ صورت ہے جس کو کہتے ہیں سورۃ الکوثر. اور کہنے کو اب آپ سارے یہی کہیں گے کہنے کو تو یہ بڑی چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو بتانا شروع کریں تو ختم نہیں ہوگی. اس کی اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے. اور آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے اس ٹاپک پہ بھی ایک چیز بنائی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ سورۃ الکوثر کیوں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی. یہ جب کفار نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا نا جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تھا تو اس کے بعد اور آپ غمزدہ رہنا شروع ہو گئے تو اس وقت یہ جو تھی قرآن پاک کی آیت سورۃ الکوثر یہ اتاری گئی آپ کو. اور اس میں کفار کو ابتر کہا گیا کیونکہ اس وقت آپ بڑا بتا کہتے ہیں نا جب ایک خدا نہ خواستہ مر گئی ہو اوپر سے پھر لوگ اس دور کے اندر ابتر ہی کہتے تھے. تو بہرحال پھر اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا. اور ایک اس کرتے بتاتے بتاتے ایک ذہن میں چیز آئی, ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ ڈیلی ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کا جب بھی آپ کو یاد آتی ہے اگر آپ اس کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا یہ بھی آپ سن کے پریشان اور حیران ہوں گے کہ اس میں اتنی, اب میں نے کہا نا اس کی فضیلت آپ کتنی زیادہ ہے. اس میں وہ فضیلت ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اور کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اس کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے زیارت کریں سوتے ہوئے. اب میں نے کہا ہر نماز کے بعد یعنی کہ ہر نماز کے بعد میں نے کہا 11 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اب بعض کا لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے پہ قرضہ ہے. اب اس کی ایک اور جو فضیلت ہے اس کی بے شمار ہے, موٹی موٹی بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رزق کی میں تنگ دستی بڑی ہے. کچھ کہتے ہیں جی ہم کماتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں برکت ہی نہیں ہے. جو کماتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہاں سے آیا تو کہاں چلا گیا. تو اس کے لیے بھی یہ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ بہت ہی آپ کو لیے کارآمد ثابت ہوگا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہیں سے رزق آپ لیتے ہیں یا آپ کو پیسے ملتے ہیں یا تنخواہ کی صورت میں کسی اور صورت میں ملتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ استعمال کرنے سے پہلے ان پیسوں پہ آپ
7 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونکیں اور اس کے بعد اس کو خرچ کریں. پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس میں اتنی برکت ڈل گئی ہے کہ میں اتنا خرچ کر چکا ہوں لیکن پھر بھی میرے پیسے ختم نہیں ہو رہے. تو یہ بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ایک چیز تو ہر مہینے میں کرنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے. کیونکہ صدقہ وہ چیز ہے جو کہ پتہ نہیں بے شمار آپ کی جو مصیبتیں ہیں نا ان کو ٹالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہوا ہے نا, جب آپ صدقہ دو, جتنا صدقہ دو گے آپ کے پیسے اتنے کم نہیں ہوں گے, اتنے کتنے گنا زیادہ بڑھیں گے. تو اب میں آ جاتا ہوں وظیفے کی طرف. اب وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے, 5 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 501 مرتبہ. کیا پڑھنا ہے؟ وہی سورۃ الکوثر. اس کے بعد آپ نے پھر 5 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم. یہ آپ پیک ہو گیا. اور کب پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد. جب عصر کی نماز پڑھ لے کے دعا فارغ ہو جائے تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور جب یہ آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں, یا رزاقو اور یا ودودو, یہ 100 مرتبہ ساتھ پڑھنا ہے. جب بھی یہ پڑھیں اس کے ساتھ اس کو ایک کہتے ہیں پیکج وہ بنا لینا ہے. اب اس کو پڑھنا کتنے دن ہے؟ ویسے تو 2 سے 3 دن میں بہت اچھے اس کے رزلٹ آتے ہیں, کیونکہ یہ اتنا پاورفل قسم کا وظیفہ ہے. لیکن حضوری بیٹھک کی طرف سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کم از کم 5 دن ضرور کریں. اب یہ جو وظیفہ تھا جو میں نے کہا تھا اب محرم شروع ہونے لگے ہیں, تو یہ اب آپ کو اب وظیفے چھوٹے چھوٹے بتانے شروع کر دیں, تاکہ یہ جو غریب ہمارا طبقہ ہے جو, کیونکہ آج آپ کو تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب پیچھے آ گئے جی پیٹرول سستا ہو گئی ہے, اس جب پیٹرول سستا ہوتا ہے ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہم بھی بیوقوف ہیں, پڑھے لکھے بیوقوف ہیں نا. ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے ہم تو بڑے خوش ہیں پیٹرول کی خرچہ اور ڈیزل, لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھ رہا بجلی کا بل بجلی اس کا ریٹ آپ کو ڈبل کر دیا گیا. تو بات تو وہیں آ جاتی ہے نا. تو اس لیے حضوری بیٹھک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوور طبقے اور مڈل کلاس طبقے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مختصر اور آسان سے آپ کو وظیفہ بتائے, جس سے کو کر کے آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اب یہ جو تھا جو میں نے آج محرم کی برکت سے اس کو شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا ہے کہ یہ پڑھنے سے آپ کے کام میں, آپ کے ہر چیز میں جو آپ خواہشات ہیں بہت زیادہ اللہ میں برکت ڈالے. اور اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, یہ اگر نہ ہو تو وہی اگر